استغفر الله ربي واتوب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس سبحان الله سبحان الله تطهيرا اللهم صل على محمد آل أما محمد بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وأنا من بے حسین شک درود بر محمد ظاہر بے کائنات وسط ذکر محمد وآل محمد اس فرش ازا کے بچھائے جانا صاحب خانہ کی کوشش آپ بزرگوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور آمین آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں اس گھر پہ اور مومنین کے سبھی گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے مومنین کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مجلس اعزا کی قبولیت ایک درود پڑھیے گا محمد و نعرہ حیدری یا علی یا علی اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا بسم اللہ حضرات سامعین خدا کا کروڑ ہے احسان ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے اللہ رب العزت نے ہمیں فرش عزائے آل محمد پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً یہ نصیب کی بلندی ہے یقیناً یہ مقدر کی یاوری ہے اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام بے شک حضور ابھی آپ نے جو جس مصرے کے حوالے سے آپ کا کلام پڑھا کہ کربلا میں اور جنگ عالمگیر میں فرق یہی سی بات کا آغاز کر دیا جائے حضور امام حسین علیہ السلام عزت ہے اسلام آئے ہائے آئے کیا اچھا چل رہا ہے عزت ہے آئے کاش امت نے عالم اسلام اللہ اکبر حسین علیہ السلام کو اپنا بینر بنایا ہوتا اپنی پہچان بنائی ہوتا اللہ خدا کی قسم اسلام کے حوالے سے کوئی منفی بات ممکن ہی نہیں ممکن نہیں بے اس شک انتہائی حسین اور عین دین فطرت پر کبھی انتہا پسندی یا دہشت گردی کے الزام نہ لگتے بے اگر شک اس کا بینر حسین ابن علی بے شک حضور جہاں تک جنگ کربلا کا تعلق ہے دیکھیے انسان میں آپ ہی کے مصرے سے بات کا آغاز کیا انسان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں میں بھی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں انسانی تاریخ جنگوں کے سر پہ آگے بڑھی پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جنگیں انسان کے نظر آئیں یہ کبھی بھی آرام سے سکون سے بیٹھتا ہی نہیں
توجہ ہے جی. حقیقت بات یہ فسادی ذہن ہمیشہ جنگیں ہی سوچتے رہتے ہیں اللہ اور فسادی ہمیشہ جنگیں مچائی ہی رکھتے ہیں. اللہ انسان کی ساری تاریخ ہے. فرق کیا ہے کربلا میں اور دیگر تمام جگہوں؟ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک بکری، ایک ایک اونٹ کے جھگڑے پہ انسان نے صدیاں جنگوں میں گزارے. 40 سال جنگ ہوتی رہی. پیچھے جا کے وجہ پتہ چلی، کسی اونٹ کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کسی بکرے کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا. انسان نے کئی اشرے گزار دیے جنگوں کے. حضور ان سب میں اور کربلا میں فرق یہ ہے، کمال دیکھیں کربلا ایک دن کی جنگ ہے. حضور وہ 40 سالہ جنگوں پہ کوئی بات کرنے بیٹھے نا، 40 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. 1400 سال پہلے ایک دن کی جنگ ہوئی کربلا، 1400 سال سے ممبروں پہ سنائی جا رہی ہے، اب تک تفسیر نہ ہو سکی. جناب شریعت الحسین بلند تر صلوات. غور کیجئے گا حضور، وہ جنگیں جو 40 سال چلی، آپ 40 منٹ نہیں ان پہ بات کر سکتے، آپ لپیٹ دیں گے سر. مگر اندازہ کریں کتنا کچھ ہے کربلا کی. حضور دیکھیں جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، چلیے آئیے کربلا کی بات دیکھیں. کربلا کہاں ہوئی، کس طرح ہوئی، کس انداز میں ہوئی، اہم ہوں گے سوال. مگر اس سے زیادہ مہم ہے کہ کیوں ہوئی. کربلا کے معاملے میں اصل نقطہ یہ ہے کہ کیوں اس کا انعقاد. جب کیوں سمجھ میں آئے گا تو کہاں ہوئی یہ بھی سمجھ میں آئے گا. آپ نے موضوع دے دیا. حضور یہ قابل غور بات ہے. دیکھیے ایک ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو کربلا کی معروف وجوہات ہیں نا وہ درست نہیں. جو معروف وہ درست نہیں. پہلی معروف ترین وجہ کربلا کا انعقاد کیوں، آپ کسی سے بات کریں وہ کہ جی 60 ہجری میں حاکم شام دنیا سے چلا گیا تو رجب کی آخری تاریخوں میں تو اس نے اپنے بیٹے کو یزید کو تخت کے اوپر بٹھا دیا. اس یزید نے تقاضا کیا امام حسین سے بیعت کا اور امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کا انکار کر دیا اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ واقعات ہوتے چلے گئے اور پھر امام حسین اس وجہ سے شہید ہو گئے. تو کربلا کا انعقاد کیوں ہوا؟ انکار بیعت یزید. یہ کربلا کی سب سے معروف وجہ لکھی ہے کہ کربلا کی وجہ یہ بنی انکار بیعت یزید. کیا کسی بھی صحیح الفکر انسان کو اس بات پر شک ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچایا؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضور اگر مصطفیٰ مٹ جاتے تو 1.25 لاکھ نبی مٹ جاتے. پہلی دفعہ پائے تخت سے یہ کہا جا رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں تھی، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اقتدار کے لیے. یاد رکھیں اگر فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام اپنا کردار پیش نہ کرتے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت صحرائے عرب کی نظر ہو جائے. بڑا خوشنودیے مولا حسین بلند تر سلامت ہے کہ انکار بیعت یزید وجہ کربلا، انقلاب کربلا بنا. وہ کربلا جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا. تو حضور اس کا مطلب ہے نہ یزید تقاضۂ بیعت کرتا، نہ حسین انکار کرتے، نہ قیام ہوتا، نہ کربلا ہوتی، نہ دین خدا بچتا. تو کریڈٹ تو گیا تقاضۂ بیعت کو. یہ تو اچھا ہوا اس نے تقاضا بیعت کر لیا امام سے. اس کا مطلب ہے اگر وہ تقاضا بیعت نہ کرتا، وہ جو بھی کرتا رہتا 1.25 لاکھ نبیوں کا دین پامال ہو جاتا، وہ حرام رشتے حلال کر دیتا، وہ شریعت کو معطل کر دیتا. حسین گھر بیٹھے رہتے.
کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے حضور؟ نہیں سینس سے بنتا تو حضور اگر ہم یہ کہیں کہ تقاضۂ بیعت یزید وجہ کربلا ہے تو پھر تو سارا کریڈٹ ہی تقاضۂ بیعت کو جانا چاہیے. غلط. دوسری بڑی معروف وجہ کہ صاحب جو اہل کوفہ تھے نا وہ حبدار تھے اہل بیت. انہوں نے مسلسل امام حسین کو خطوط لکھے 1 2 10 20 30 20,000 سے زائد خط لکھ دیے انہوں نے حسین ابن علی. انہوں نے اپنی وفاؤں کا یقین دلایا. انہوں نے کہا حضور آ جائیے, سب کچھ آمادہ ہے, ماحول بنا ہوا ہے, ہم آمادہ ہیں. انہوں نے حجت تمام کر دی امام حسین. ہمارے یہاں یہ پڑھا بھی جاتا امام حسین پہ ہی حجت تمام ہو گئی. لہٰذا امام نے فرمایا اب تو مجھ پہ حجت تمام ہو گئی, اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا. لہٰذا امام اٹھ کے چلے کوفہ کی جانب. مگر کوفی تو ہمیشہ سے دغاباز تھے. انہوں نے ان کے بھائی کے ساتھ بھی کیا تھا, بابا کے ساتھ بھی کیا تھا, وہ مکر گئے. ہوا کیا, بدقسمتی سے امام حسین کربلا میں گھیرے گئے اور وہی بدبخت ان کو شہید کرنے کا سبب بن گیا. توجہ فرما رہے ہیں. تو کیوں کربلا کا انعقاد ہوا؟ اہل کوفہ کے خطوط پر. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ بسم اللہ کے بلا, اگر سمجھ میں آئے والدہ فکر افراد میرا ساتھ دیں گے. حضور وہ امام ہی کیسا جسے ماموم بتائیں کہ آپ کا فریضہ کیا ہے. بھائی سلامت ہے. غور فرمائیے, حجت خدا کا کام ہوتا ہے وہ حجت تمام کرے. یہ کیسے حجت خدا کہ جن پہ لوگ ہی حجت تمام کرتے ہیں. کیا سمجھانا بھائی سلامت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بات کسی بھی دیندار شخص کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سینس سے بند ہے. بھائی خود سوچئے, امام کو نہیں احساس کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. پبلک کے ساتھ پبلک خطوط لکھ لکھ کے بتا رہی سرکار اب تو آ جائیں. یاد رکھیں, چلے میں ذرا جملے کا مزاج بدل دے. یاد رکھیں ہم ایسی کسی امامت کے قائل نہیں ہیں جہاں امام بیٹھ کر یہ دیکھو میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چل رہا ہے, اگر ادھر ادھر ہوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کرنا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھائے بھائی, واہ واہ واہ, توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ کیا سمجھایا بھائی, امام کا کام ہوتا ہے امامت کرنا, بے شک. لوگوں کا کام نہیں ہے امام کو احساس دلانا. لہٰذا یہ کہنا کہ تقاضائے اصل میں خطوط اہل کوفہ کے وجہ کربلا بنے, یہ حضور کربلا کی صحیح تفسیر نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اب غور فرمائیے گا, ہمیں سمجھنا ہے کہ کربلا کا انعقاد کس وجہ سے ہوا. میں نے عرض کیا جہاں تک بات ہے تقاضۂ بیعت یزید, ہاں یہ ایک واقعہ ہوا, خطوط لکھے گئے, ہاں لکھے گئے, مگر یہ وجہ نہیں ہے. جو فرما رہے ہیں جی اصل وجہ کیا ہے؟ حضور وہ انکار بیعت یزید میں ہی وجہ پنہا. اگر ہم نے اس جملے پر غور کیا نا جو امام علی مقام نے فرمایا تھا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے حسین کی مجبوری کیا ہے, حسین اٹھتے کیوں ہیں, کیوں حسین برداشت نہیں کرتے. حضور آپ جانتے ہیں ولید کے دربار میں جب امام سے آفیشلی تقاضۂ بیعت کیا گیا ہے تو وہاں پر معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ الفاظ ہیں تاریخ تبری کے. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے جو بڑے بنیادی ماخذ ہیں تاریخ کے, ان میں تاریخ تبری کی بڑی اہمیت ہے, اور کربلا کے واقعات خصوصیت سے تاریخ تبری میں بہت زیادہ مذکور ہے. حضور وہیں پر ہی راز ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ جو بعض واقعات ہیں نا وہ صرف مصائب کے عالم میں پڑھے اور سنے ہیں, اس لیے ہم نے ان پہ اس طرح غور نہیں کیا. اجازت دیتے ہیں میں عرض کروں گا. حضور جب تقاضۂ بیعت ہوا نا امام علی مقام سے, تو امام نے اس نے کہا کہ سرکار معاملہ یہ ہے, محمد و آل محمد صلوات, اس نے کہا سرکار وہ مطلب کہ حاکم وقت کا انتقال ہو گیا, ان کے بیٹے بن گئے ہیں اور سب نے بیعت کر لیا. دیکھیے آپ بھی امت میں کسی رکھنے کا باعث نہ بنیے گا, آپ سے تقاضۂ بیعت ہے, آپ بیعت فرما لیجیے. آگے سے دیکھیں آپ خطیبوں کے جملے سنتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں, ذرا معصوم کے جملے کی خدا کرے میں پہنچا سکوں اور آپ جشن ہی لے سکیں. خدا کی قسم حسین حسین جانتے ہیں امام علی مقام نے کیا کہا؟ امام نے وہاں پر انکار نہیں کیا. امام نے انکار نہیں کیا. امام نے فرمایا دیکھو ذرا جملے سنے اور تاریخ میں آئے, کمال خدا کی قسم, یہ ہے وہ جملے جن کی چاشنی لینی چاہیے. امام نے فرمایا سن, ایسا کرو
کل تم نہ سارے اہل مدینہ کو چوراہے پہ اکٹھا کرو, سب اہل مدینہ کو اکٹھا کرو. یہی کوسچن جو ہے نا, یہی سوال بیعت کا تقاضا, یہ مجھ سے وہاں کرنا, وہاں جو میرا موقف ہوگا میں وہاں پر. یعنی امام نے وہاں انکار نہیں کیا کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. امام نے فرمایا ایسا کرو, کل سارے اہل مدینہ کو چوراہے پہ جمع کرو, تم وہاں پر سب کے سامنے مجھ سے یہ سوال کرنا اور میں اپنا جواب دوں گا. جس کے ساتھ امام نے ایک لہکا لگایا نا حضور, کمال ہے خدا کے, جہاں بات ختم ہوئی فرمایا سنو, میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں چھپ کے بیٹھا. میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں چھپ کر بیٹھ کر. حضور صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں, مجالس سننے, میں ہلکا سا جملے کو میں ذرا اب تھوڑا سا تبدیل نہ کر کے سنا. علی کے تو بیٹے کو بھی زیب نہیں دیتا کہ چھپ کے بیٹھ کر. حضور یاد رکھیں, کردار وہ ہوتا ہے جس سے دشمن بھی. بے شک ہم ہیں حسینی, ہم تو فضائل پڑھیں گے امام حسین کے, ہم نے بھی قصیدے پڑھنے تو کس نے پڑھنے ہیں. حضور یہی تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ اب یہ بات آ گئی ہے اور میں اس لیے عرض کروں, نہیں تو آگے بڑھ جاتا. بسم اللہ. میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے, اب مجھے ایک دم ریکال ہوئی ہے تو میں نے کہا میں عرض کر دوں. حضور جب کربلا میں تھے نا امام علی مقام, اب روزانہ کی بنیاد پہ نمائندے جا رہا ہے پیچھے ابن زیاد کے پاس, آ رہا ہے کربلا. تیسرے ساتھ پہ ابن زیاد مسلسل پریشر ڈال رہا ہے کہ تو امام حسین سے بیعت لے, حسین ابن علی سے ہر صورت بیعت. اچھا اب یہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا کہ ابھی تک بیعت ہوئی ہے کہ نہیں, حسین مانا ہے کہ نہیں, اور وہ رپورٹ کر رہا نہیں ابھی تک نہیں. وہ روزانہ شام کو امام کے پاس آتا تھا, بیٹھ کے امام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بہت مسئلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آپ کر لیں بڑے فوائد ہوں گے, وہ امام کو قائل کر. اچھا آپ جانتے ہیں پسرے ساتھ لئین چاہتا نہیں تھا امام سے جنگ کرنا, مگر وہ جب شمر آیا اور شمر فائنل اس کا حکم لے کے ابن زیاد کا کہ یا تو اب تو کمانڈ چھوڑ دے, شمر کے حوالے کر اور رے کی گورنمنٹ کو ہی بھول جا, یا پھر حسین سے بیعت لے یا سار. تب اس لئین نے تیر پھینکا یہ کہہ کے گواہ بنا کے پورے لشکر کو کہ گواہ ہو جو سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں, رے کی گورنمنٹ کی لالچ میں. اس لیے کہتے ہیں حضور دنیا بڑی بدبخش ہے, دنیا سے بچنا چاہیے. دنیا پسرے ساتھ جانتا تھا امام علی مقام کا مرتبہ کیا ہے, مگر دنیا اتنی بدبخش ہے. اچھا اب جب مسلسل حضور ذرا کردار دیکھیے گا, جب ابن زیاد مسلسل لکھ رہا ہے نا کہ تو بیعت لے یا سر. اچھا پسرے ساتھ روزانہ اس کو جواب کیا لکھ رہا ہے, دیکھ تو کہتا ہے میں پریشر ڈال دوں, مگر یاد رکھ ہم جتنا بھی پریشر ڈالیں حسین نے بیعت نہیں کی. حضور دیکھیے کردار وہ ہوتا ہے جس سے دشمن بھی مانے. یہ ہر شیعہ کو فخر کرنا چاہیے, ہر حسینی کو حسین پہ فخر کرنا چاہیے. وہ روزانہ جواب لکھ رہا ہے, اس نے کہا دیکھ ہم جو کوشش کر لیں حسین نے بیعت نہیں کرنی. تب آگے ایک دن ابن زیاد نے لکھا تیرا پرابلم کیا ہے, تو کیوں, ہر انسان ٹوٹتا ہے, ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی, جب اس سے معاملہ بڑھے گا وہ ٹوٹ جائے گا. تجھے کیوں یقین ہے حسین بیعت نہیں کرے گا؟ حضور جو اس نے جواب لکھا ہے, میں کہتا ہوں صبح قیامت تک ہر شیعہ فخر کرے. اس نے کہا یاد رکھ ہم جتنا پریشر ڈال لیں حسین بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. حضور آپ کیا کہنے لہجے پہ توجہ نہیں دیں گے, بات کی اہمیت. حضور اس نے کہا حسین کسی طور نہیں بیعت کرنے لگا کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. جو دوست اب تک نہیں میرے ساتھ متوجہ ہوا ہے, میں بدلنے جا رہا ہوں, پوری توجہ. حضور جس کے پہلو میں فقط علی کا دل ہو وہ یزید کی بیعت نہیں کرتا, علی کیسے کسی مجسم یزید کی بیعت کر سکتا ہے؟ یہ ہے کردار,
حضور کردار کمال دیکھیے گا. تو امام نے فرمایا ایسا کرو کہ کل تم مجھے وہاں پر سب کے سامنے یہی اپنا تقاضا کرنا, جو میرا موقف ہوگا میں وہاں دے دوں. ولید نے تو فوراً ہی, ولید کو جان چھڑانا چاہتا, اسے بھی ٹینشن تھی, وہ بھی فرزند رسول پہ کسی قسم کی سختی کا قائل نہیں تھا, وہ خود گھبرایا ہوا تھا, پیچھے سے سرکار کا پریشر تھا. اس نے کہا سرکار بالکل ٹھیک ہے, آپ تشریف لے جائیں. اس نے سوچا ایک اور رات سکون سے حکومت میری گزر جائے کم از کم. حضور امام پلٹے, امام تو تشریف لے جا رہے تھے, قسمت خراب یزیدیت کی, اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا مروان. مروان نے فوراً ہی اس کا کندھا پکڑ کے اس سے کہا سن, ابھی حسین ہے ہماری چار دیواری میں, یہیں پر یا بیعت یا ساتھ. اگر حسین یہ چار دیواری کراس کر گئے نا, اس کے بعد نہیں آرام سے قابو آنے لگے ہمارے. یہ اس کے الفاظ ہیں. حضور امام تشریف لے جا رہے تھے, وہ امام ہی کیا جو اپنے پیچھے نہ, امام انہی قدموں پہ پلٹے. میں نے عرض کیا نا یزیدیت کے مقدر خراب. حضور امام پلٹے اور امام نے, اول میں اسے کتنا پردے میں رکھ کے بیان کر سکتا, بسم اللہ. امام نے جس انداز میں اسے مخاطب کیا نا, امام نے صبح قیامت تک ہر یزیدی کی اوقات ہی بتا دی. اللہ کہ میری بات پہنچ رہی ہے. یبن زرقا, میں زیادہ نہ بھی بات کروں, ایک جملہ کہنے کا تو حق ہے. امام نے فرمایا یبن زرقا, یہ طنز تھا اس کے نسب پہ. امام نے روز اول تقاضا بیعت پہ واضح کر دیا. جو حسینیت کو غلط نگاہوں سے دیکھے نا, یہ علمی مجبوری نہیں ہوتی, نسبی مجبوری ہوتی. واہ 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 واہ, کیا کہنا, واہ واہ. پھر امام نے وہ فرمایا جو اگلے دن اصل میں فرمانا تھا. یعنی امام نے تو انہیں دعوت دی تھی کہ اگلے دن یہ کرو, بس پھر اگلا دن آیا ہی نہیں حضور, اگلا دن تو معطل ہو گیا. وہیں پر ہی معصوم نے فرمایا, آپ نے فرمایا سنو, یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم, وہ قاتل ہے, وہ شرابی ہے, وہ فاسق ہے, مثلی لا یبایع. سعودی ابا عبداللہ الحسین بلند تر صلوات. سبحان اللہ. سلامت رہے. معصوم نے فرمایا سنو, مجھ جیسا اس جیسے کی. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اسے آپ قیامت تک گفتگو کر سکتے. سلام ہے حسین ابن علی, میں کہتا ہوں فخر ہے انسانیت کا حسین, عظمت اسلام ہے حسین, عزت اسلام ہے. مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسا بیعت. کمال نہیں ہو گیا. امام یہ بھی فرماتے ہیں, اگر امام انکار اس جملے کو کہتے ہیں انکار بیعت حسین. یہ جملہ آفیشیلی کہلاتا ہے انکار بیعت حسین. امام نے انکار کیا تھا. غور فرمائیے گا حضور, اگر امام فرماتے حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا, تب بھی تو انکار ہی ہوتا. یہ بھی تو تاریخ میں آتا حسین ابن علی نے انکار کر دیا تھا. مگر دنیا کہتی ایک فرد واحد نے ایک خبیث کی بیعت کا انکار کیا تھا. سادگی سے عرض کروں, صاحبان فہم بیٹھے ہیں حضور, آپ کا زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے, نہ ہی دامن وقت میں زیادہ گنجائش ہے. حسین نے صرف اپنی طرف سے بیعت کا انکار نہیں کرنا تھا, بہت سے گزرے ہوں کے اکاؤنٹ بھی کلیئر کرنے تھے. قیامت تک ہر حسینی کی بھی آسانی کر دیا. فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام نے کربلا کے مقدمے میں ہی عالم اسلام کے کتنے نجس ذہنوں کی ساری محنت برباد کر دی. نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا. مثلی مثلہ, مجھ جیسا اس جیسا. یہ مجھ جیسا بھی کردار ہے, اس جیسا بھی کردار ہے. حسین نے کربلا کے مقدمے میں ہی بتا دیا, ہر بات نہ سننا کربلا بارے. کربلا افراد کی نہیں, کردار کی. دشمنان علی مطلعات علی مدد حق ہے. کیا
کیا جملہ دیا. مقام نے بتا دیا یہ سر اثر کردار کا شک بے شک. اچھا یہاں آپ قابل جو غور وفن کردار. یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. آگے انشاءاللہ اب آپ خود ہی حضور میرے ساتھ چلیں گے. اچھی مسجد ہے بھائی. واہ واہ کیا پیارا بیان. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیا جملہ نہیں ہے. کرتا. کمال ہو گیا. کیا سمجھائے بھائی. واہ واہ. حضور حافظ جلال الدین سیوطی بڑا نام سواد اعظم کا, اس کی بڑی معروف کتاب ہے تاریخ الخلفاء. تاریخ الخلفاء نام کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, ہمارے مکتب میں بھی ہے, اہل سنت میں زیادہ لکھی گئی ہیں اسی عنوان سے, اسی نام سے, تاریخ الخلفاء. حافظ جلال الدین سیوطی کا بہرحال مقام بھی بہت بڑا ہے وہاں پہ, لہٰذا اس کی اس نے واضح یہ لکھا, اس نے روایت یہ لکھی, اس نے واضح, اس نے کہا حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر انہیں چھوڑ کر ساری امت نے بیعت کر لی. توجہ فرما رہے ہیں, یہ اس نے مقدمے میں لکھا اور میں نے خود پڑھا. امام حسین ابن علی علیہ السلام اور زبیر عبداللہ ابن زبیر, زبیر کا بیٹا, ان دونوں کے علاوہ سب نے بیعت کر لی. اچھا عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین سے ایک ہی شب میں تقاضا تھا بیعت کا. عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہ کہا جب مسجد میں امام بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے سنا ہوگا امام مسجد میں بیٹھے تھے جب ولید کا نمائندہ آیا, یہ دونوں ہی وہاں بیٹھے تھے, عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا, اس نے دونوں سے آ کر کہا کہ آپ کو حکمران بلا رہا ہے, ولید بلا رہا. جیسے ہی نمائندہ گیا نا, عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا کوئی بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ رات کے اس پہر میں بلایا. امام نے فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے ان کا طاغیہ مر گیا. امام نے یہ لفظ نہیں کہا, حضور سند لگا دی کسی کے کردار. توجہ ہے جی. امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے ان کا طاغیہ مر گیا. اس نے کہا سرکار مجھے بھی یہ لگتا ہے. تو اب یہ کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. دونوں نے کہا ہم آئیں گے. عبداللہ ابن زبیر نہیں گیا, حسین دربار گئے. دونوں نکلے حضور مدینے سے, وہ جان بچانے نکلے, حسین اسلام بچانے. توجہ ہے جی. ان دونوں کو ایک کیٹیگریز میں نہیں لایا جا سکتا. فرق کیا ہے یہ فرق مد نظر کیا؟ ہاں نہیں مانا عبداللہ ابن زبیر بھی, حسین نے بھی نہیں مانا, مگر فرق کیا؟ حضور فرار از بیت اور بات ہے, انکار کی جرت فقط علی کے لہو نے کی. بے شک بے شک. پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں. یاد رکھیں یزید کی بیعت کا انکار یہ فقط حسین ابن علی. عبداللہ ابن زبیر نے فرار کیا تھا, حسین نے انکار کیا. انکار کے لیے جرت چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور اب وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سب نے بیعت کی تھی, سب نے بیعت کر لی تھی. اب یہ قابل غور بات ہے. امام نے کیا فرمایا؟ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. مثلی بات بڑی گہری اور وزنی ہے. توجہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حافظ جلال الدین سیوطی کہہ رہا ہے ساری امت نے کر لی تھی. انکار کے لیے حسین جیسا ہونا ضروری تھا. بیعت کرنے کے لیے کس جیسا ہونا ضروری تھا؟ اب پتہ چلا 11 ہجری کے غلط فیصلے کا نتیجہ. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور 11 ہجری میں اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کے دنیا نے اجماع کیا تھا, 50 سال میں ساری امت ہی یزید بن گئی. آپ دیکھیں صحیح امت کو کتنا بھاری پڑا وہ فیصلہ آل محمد کو چھوڑنے کا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں سنو, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حضور اسی جملے پہ رہیے گا, غور فرمائیں. مورخ تو بتا رہے سب نے بیعت کی تھی, اور امام فرما رہے سنو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے یہ معیار ہے, یہ تو روٹین ہے, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بھئی آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بھئی امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تو سب نے کی ہوئی ہے. اور مجھ جیسا ایک بات تو طے ہو گئی, حسین جیسا تو کوئی نہیں تھا. تو وہ کون تھے جنہیں مد نظر رکھ کے حسین فرما رہے ہیں مجھ جیسا؟ کبھی اس جیسے کی کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے
یزید پہلا یزید نہیں تھا. اور بھی تو پہلے پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ جس نے حسین جیسے سے تقاضۂ بیعت کیا, اور حسین بھی پہلے نہیں تھے جنہوں نے وقت کے یزید کی بیعت کا انکار کیا. اس کا مطلب ہے حسین سے پہلے کچھ حسین جیسے گزرے تھے, بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں, جن سے ان کے ادوار میں یزید جیسوں نے تقاضۂ بیعت کیا تھا. امام نے ساری تاریخ ہی لپیٹ دی, وہ جی حسن نے بیعت کر لی تھی, علی نے بیعت کر لی تھی, حسین نے سب کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا. یاد رکھو مجھ جیسے کبھی یزید جیسوں کی بڑا خوشی ہوتی ہے مولا حسین بلند تر صلوات. قبلہ سلامت ہے یہ بھائی, پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا مسجد پڑھے بھائی, واہ کمال دیکھیے امام کیا فرمائے سمجھائے مجھ جیسا. اچھا اب جنہوں نے بیعت کی وہ کس جیسے ہوئے؟ یزید کہلانا بڑا ہی کوئی غلیظی ٹائٹل ہو سکتا ہے, توجہ ہے کہ یزیدی کہلانا کتنا نجس قسم کا ٹائٹل ہے. جو ہے بھی وہ بھی نہیں استعمال کرتا, جو ہے وہ بھی کنفرم جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتا. میں نے دیکھا پاکستان میں مجالس پہ آتے جاتے ہوئے نا, میں نے پوسٹر دیکھے کہ تذکرہ امام حسین, توجہ ہے جی, جمعے کے خطبات کا عنوان ہجرہ, مگر اب اس میں نا انہوں نے, اب تو ماشاءاللہ اشرے شروع ہو گئے, اللہ اکبر, توجہ ہے جی, بدت 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 کہتے ہوئے اتنے تھک گئے کہ خود ہی شروع کر دیا. اچھا نا ایسے پوسٹر ادھر چھپے حضور, 1 محرم کا عنوان, 2 محرم کا, 3 محرم کا, 4 محرم کا, 9 محرم تک امام حسین ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. اللہ اکبر, توجہ ہے جی, وہ سارے اس میں اشرا مبشرہ بھرے ہوئے, توجہ فرما رہے ہیں جی. عنوان ہے اوپر تذکرہ امام حسین, نیچے حضور روزانہ کی بنیاد پر جو شخصیات ڈسکس ہو رہی ہیں ان کا حسین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, بلایا جا رہا ہے نام حسین پر. میں نے ایک ہی التماس کیا لاہور کے ممبر سے, میں کہا بھائی پھر عنوان انہی کا رکھا جائے, پھر دیکھیں اکٹھے کتنے ہوتے ہیں. یہ حسین کو عنوان رکھ کے بنی امیہ سنانا, توجہ فرما, ہم امام حسین کا عنوان دیتے ہیں, سناتے بھی حسین. آپ جنہیں سنانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان میں دم ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پہ 4 افراد بھی اکٹھے ہو سکے. حضور میں نے عرض کیا جو ہیں وہ بھی یزیدی ٹائٹل استعمال نہیں کرتے, مگر جس نے بیعت یزید کی, حسین کا انکار بیعت بتا رہا ہے, وہ تو یزیدی کنفرم ہے. ایسا ہے کہ اب آپ میرا ساتھ دیں گے حضور, وہ سب کہلائے یزیدی, مگر کمال لطف دیکھیں, وہ سب اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. یزید اس ایک ہاتھ کے پیچھے ہے جو حسین, حضور سارے اپنا ہاتھ دیکھیں. سلام بھی کرے نا کوئی تو حکم یہ ہے جب کوئی سلام کرے نا تو اس کی طرف دیکھ کر جواب دے. ایسا نہیں کوئی آپ سے ہاتھ ملا رہا, وعلیکم السلام, یہ اس کی توہین ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نے اس کی جانب توجہ رکھ کے اس کے سلام کا جواب دینا ہے. توجہ ہے جی, یہ اب دیکھیں نا بد اخلاقی ہوگی نا, سارے ہاتھ ملا رہے ہو اور انسان کسی ایک ہاتھ کے پیچھے ہی جا رہا ہو. توجہ ہے جی, سب اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, یزید فقط اس ایک ہاتھ کے پیچھے ہے جو حسین کے ساتھ لگا ہے. اگر میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے حضور, جملے کے مزاج کے مطابق آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. حضور اجازت دیتے ہیں جملہ عرض کروں, لعنت ہے ان سب کے بیعت کرنے پر کر کے یزیدی بھی کہلائے, یزید جیسا بھی مطمئن نہ ہوا. کیونکہ یزید کو پتا تھا ان سب کی اپنی اوقات کوئی نہیں ہے, تو ان کی بیعت کی اوقات کیا ہوگی. اسے پتا تھا ان کے ہاتھ ان کے وجود کے ساتھ لگے, جب ان کے وجود ہی کی اوقات نہیں ہے تو بیعت کی اوقات. مگر جو ہاتھ حسین کے ساتھ لگا ہے وہ حسین کا نہیں ہے, علی ابن ابی طالب, مصطفیٰ کا ہاتھ ہے 1.25 نبی. کیا کہنے, واہ واہ واہ, جیے بھائی جیے.
توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور باطل کو بھی بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے اہمیت کس کی ہے. توجہ ہے جی؟ بات ہے بھائی، واہ واہ. 2026 تک معاملات بدلے نہیں ہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور آج کے ظالم بھی جو ہاتھ اپنا ہاتھوں میں دے رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، اس ایک ہاتھ کی تلاش میں ہے جو انہیں پتہ ہے یہ ہاتھ ہے جو جا کے آل محمد سے جڑا ہوا. بے شک بے شک. کیا کہنے حضور ہمیشہ صاحب معیار ہاتھ کی اہمیت بے شک. گرے ہوئے گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی اوقات ہی کوئی بات ہی کیا ہے. وہ جتنا مرضی اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں دیتے چلے. یزید بھی جانتا تھا ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کی بیعت سے اسے کیا ملنا تھا. ایک ہی ہاتھ ہے جس کی وقت ہے اور وہ ہے فرزند رسول کا ہاتھ. اب سمجھے امام نے کیوں فرمایا مثلی. امام وجہ بیان کرے میرا کیا پرابلم ہے. امام اپنا معیار پیش کرے مجھ جیسا، جبکہ اس دور میں کوئی تھا نہیں جو یزید کی انکار کرتا ہو بیعت کا. حضور تو وہ کون تھے جو فرزند رسول کے مد نظر تھے، جن کی بنیاد پہ امام نے فرمایا مثلی. وہ قرآن پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جب نمرود تقاضا کرتا ہے تو ابراہیم بیعت نہیں، جب فرعون تقاضا کرتا ہے تو موسیٰ بیعت نہیں کرتا، جب قریش اڑ جاتے ہیں تو مصطفیٰ بیعت نہیں کرتے ہیں، جب ظلم سامنے آتا ہے علی کسی طور تقاضے بیعت پہ نہیں چلتے، جتنا مرضی صفاق آ جائے حسن بیعت نہیں کرتے ہیں. حسین بتا رہے جب ان سب نے نہیں کی ہے تو میں کیسے تقاضے بیعت کرتا. توجہ ہے جی؟ انکار بیعت یزید اس لیے ہے حسین 1.25 لاکھ نبیوں کا نمائندہ ہے. اس تصور کو مد نظر رکھ کے آپ زیارت وارثہ پڑھیں تو آپ کو لطف آ جائے گا. کیوں کہا کہ حسین وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث. یاد رکھیں حجت خدا انتظار نہیں کرتا کہ پبلک اسے بلائے گی تو پھر آئے گا. یاد رکھیں ابراہیم کلہاڑا لے کر آتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ لوگوں کا موڈ بنے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. حضور حجت خدا کو اس کی ذمہ داریاں نہیں بتائی جاتی، حجت خدا جانتا ہے کہ کس وقت اپنی ذمہ داری. حسین کو لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے. وہ 20-22 ہزار خط لکھ کے حسین کو نہیں، 22 ہزار خط لکھ دیے حسین کو. ایک عبداللہ ابن زبیر کو بھی لکھا ہوتا. بھئی خلفائے راشدین کے بیٹے بھی امت میں تھے، کسی کو ایک آدھا خط ہی لکھ دیا ہوتا، انہیں کیوں نہیں لکھا؟ دنیا کو پتا تھا سارا درد اسلام ایک ہی ذات کو ہے. واہ واہ واہ. یاد رکھیں یہ جملہ قابل غور ہے. اگر امام کو ایک خط مدینے میں نہیں آئے، یہ سارے خط مکہ میں کیوں آئے؟ اب سمجھ میں آئے. خط لکھ کے حسین کو نہیں اٹھایا، اٹھے ہوئے حسین کو خط لکھا. چونکہ وہ جانتے تھے میدان میں کھڑے ہی حسین ہے. اگر تقاضے بیعت سے پہلے خط لکھے ہوتے تو پھر اہل کوفہ کا عمل دخل ہوتا. انکار انہیں پتہ کیا ہی فرزند زہرا نے. اس لیے یاد رکھیں یہ جملہ میرا ذہنوں میں رکھیے گا. پوڈ کاسٹ کا زمانہ ہے، کنفیوژنیں پھیلائی جا رہی ہیں کربلا کو لے کے. حضور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. میں نے خود ایک ٹی وی پروگرام کیا، میرے ساتھ بیٹھے وہ مولانا صاحب فرمانے لگے وہ شام غریبہ میں خیام جلائے اس لیے تھے، وہ چاہتے تھے ایویڈنس مٹ جائے. اصل میں وہ خط جلانے مقصد تھے کوفیوں کے، کیونکہ ان خطوط میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. وہ چاہتے نہیں تھے یہ سب کچھ یزید تک پہنچ جائے. تو جو فرما رہے دیکھیں کربلا کو کیسے حضور اس کے میں نے فوراً ہی حضور ان کی وہیں پر اصلاح کی کہ حضور یاد رکھے کوئی ایک خط مدینے میں نہیں آیا. یہ سارے خط کیوں کعبے پہ ملے حسین کو؟ کیونکہ ایک حسین ہی تھا جو میدان پہ کھڑا ہوا. توجہ ہے جی؟ اہل کوفہ کے بلانے پہ حسین نہیں آئے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کے تحت. بے شک بے شک. حضور لازم ہے کربلا کو سمجھا جائے. یہ معجزہ حسین ابن علی ہے. اور میں کہتا ہوں مولا حسین آپ کی عظمت پر سلام. آپ کی عظمت پہ امام فرما سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے امام قیامت تک ہر حسینی کو زحمت انکار سے بچانا چاہتے ہیں. توجہ ہے جی؟ اب قیامت تک ہر حسینی کو الگ الگ جواب دینا ہی نہیں ہے. امام اپنی جانب سے ہی سب کا انکار کر گئے. مجھ جیسا
کبھی اس جیسے کی بات نہیں کرتا. چاہے حضور 61 ہجری ہو, چاہے 2026 ہو, چاہے 300 صدیاں اور گزر جائیں, کسی دور میں اگر حسینی ہوگا, اس کے رگوں میں لہو کے اندر حرارت وہی ہوگی جو کربلا والی ہے. اگر غیرت ایمانی اس کی زندہ ہوگی, اس کا انتصاب ذات حسین سے ہوگا, وہ کسی دور میں ظلم کے آگے تسلیم نہیں ہوگا. بے شک. زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا. آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاجیل امام زمانہ بلند تر الشہداء سلوات. بلند تر سلوات. صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا شکریہ, آپ کی وجہ سے موقع مل گیا گفتگو کا. حضور, ہر صاحب عزت کو نا امام حسین کو اپنا امام ماننا چاہیے, بے شک. کیونکہ عزتیں اور عظمتیں ہیں ہی امام حسین. حضور, حریت فکر کا تقاضا ہے حسین جیسی ذات کو اپنا امام ماننا چاہیے. حضور, آل محمد کو ماننا ہی شرافت انسان ہے. آل محمد کا در چھوڑ دینا دیوانیت ہے. حضور, مگر بڑی قربانیاں ہیں, خدا کی قسم آسانی سے نہیں بچا ہے, آسانی سے نہیں بچا. اس کی خاطر ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں. دنیا کہتی ہے ہم روتے کیوں. یہ قوم, یہ امت قیامت تک بھی ماتم کرتے رہنا. سکینہ کو پڑے ایک تماچے کا حق. ہائے کہنے والوں کا سلام, نہ رونا آئے ہائے ضرور کہیے گا. غربت ہے. کیا مجھے جملہ دوبارہ دہرانا ہے حضور؟ میں نے عرض کیا صبح قیامت تک ہم ماتم کر کر کے مر جائیں, سکینہ کو پڑے ایک تماچے کا حق ادا نہیں ہوتا. میں معذرت سے ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں. ہمارا سلام ان ننھے گالوں پر, ہمارا سلام اس مظلومہ بچی پر جس کا چہرہ چھوٹا تھا لیکن کا ہاتھ بہت بڑا تھا. حضور, میں نے عرض کیا رو رو کے مر جائے حق ادا نہیں ہوتا. خدا کی قسم سکینہ نے نا عجب رنگ بھرا ہے مظلومیت میں. خدا کی قسم سکینہ کا معاملہ ہی عجب ہے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں قیامت تک کسی خطیب کے لیے ممکن نہیں وہ شہادت حسین پڑھے اور بیچ میں سکینہ کا ذکر. شہادت مظلوم کے سیاق میں بھی سکینہ ہے, سباق میں بھی سکینہ. بس یہ دو جملے سنا کے میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. حضور, میں نے عرض کیا شہادت مظلوم شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک سکینہ کا ذکر نہ آ جائے. امام بیٹھے ہیں راہوار پر, کوشش کرتے ہیں راہوار چلتا ہی نہیں. امام نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ امام نے راہوار سے کہا مجھے پتہ ہے تو بھی تھک گیا, سارا دن تو نے میرا بڑا ساتھ دیا, مگر دیکھ اب مجھے لے کے جانے میدان میں, واپس تو لے کر نہیں آنا. راہوار پھر نہیں چلتا, بار بار چہرے کو سموں پہ لے کے جاتا ہے. اب جو امام نے نیچے دیکھا ننھی سکینہ, ننھے ننھے ہاتھ راہوار کے سموں پہ رکھ کے رو کے کہی راہوار تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے کے جا, صبح سے جو بھی گیا وہ پلٹ کے نہیں. میرا چچا عباس گیا پلٹا نہیں, میرا بھیا علی اکبر گیا پلٹا نہیں, میرا مولا زمین پر آ گیا. بیٹھے سکینہ کو گود میں بٹھایا, رو کے کہا سکینہ مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا کرتا. کہا بابا مرنے جا رہے ہو تو بابا پھر میں کیا ہوئی؟ کہا تو یتیم ہو گئی. کہا یتیموں کی نشانی, فرمایا سروں پہ خاک, ننھے ننھے ہاتھ کربلا کی مٹی اپنے سر پہ ڈال کے کہا بابا مجھے نجف ہی پہنچا دو, میں جا کے دادا علی سے. دوستو, اللہ جانے امام علی مقام کربلا میں کس کس لمحے میں کتنے غریب ہوئے, مگر یہ لمحہ بڑا غربت بھرا. حضور, ایک ہاتھ چھڑاتے ہیں سکینہ دوسرا ہاتھ ڈالتے ہیں, دوسرا ہاتھ چھڑاتے ہیں سکینہ پہلا ہاتھ.
وہ جو سفر میں جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا چھوٹے بچے کس انداز میں بات کو رخصت کرتے ہیں. جب امام, اللہ جانے امام کتنے, مجھے یہ اس لمحے امام بڑے غلطی لگے. جانتے امام نے کیا کیا؟ امام نے خود کوشش چھوڑ دی. امام کی نگاہیں آسمان پہ گئی, کہا یا اللہ سکینہ کو نیند آ جائے. اللہ جانے کس دل سے دعا نکلی تھی, سکینہ کا سر ڈھلک گیا. زینب کو دی سکینہ, میرا مولا میدان میں چلا گیا. کچھ دیر بعد سکینہ کو ہوش آئی, آواز آ رہی تھی قد قتل حسین قتل ہو. سکینہ بھاگی میدان کی جانب, مگر دیکھا بابا مارا گیا. سکینہ پلٹ گیا, جیسے خالی رہوار آیا, کٹی ہوئی زین ڈھلکی ہوئی بھاگی. سکینہ سمجھ گئی بابا مارا گیا, آگے بڑھی, کٹی ہوئی باغ تھا بھی, اور بس ایک جملہ کا رہوار بس اتنا بتا دے, کیا کسی نے مارنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ میرا بابا بڑا پیاسا مارتا میرا.